وہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 + 2 کیا ہوتا ہے, اس نے کہا 4 روٹیاں. بھوک جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. گجرانوالہ میں محک ملک کو علماء کرام نے انوائٹ کیا, تو جیسے ان کو انوائٹ کیا تو انہوں نے مطلب کوئی ایک بیان بھی جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے یہ محک ملک اسٹیج ڈانسر ہیں, لوگ شادی بیاہ پہ بلاتے ہیں, بالکل پیسے پھینکتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے عثمان صاحب, یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈانسر جو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا یا جا سکتی؟ پولیس اس کو انوائٹ کر سکتی ہے اپنے فنکشن کے اوپر, جہاں پر وہ کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر انوائٹ کر سکتی ہے پولیس ان کو, تو مسجد میں علماء کرام نہیں بلا سکتے؟ ان کو بلاتے ہیں مسجد میں. یہ ایک اچھا ایک ظرف والی بات ہے. اسٹیج پہ ایک بندہ ڈانس کر رہا ہے, وہاں پر وہ ٹھیک ہے, وہاں پر بھی لوگ اس کو تنقید کرتے ہیں. اگر وہ مسجد میں آ گیا, دین کے راستے میں آ گیا, تو وہاں پر بھی لوگ اس کو تنقید کرنا چاہنا کر رہے ہیں. نا دین کے لیے بلایا گیا ہے, دین کے لیے بلایا گیا. مجھے یہ لگا کہ کسی فنکشن کے لیے بلایا گیا. نہیں, ان کو ایک دین کے پیغام کے لیے وہاں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں. آپ دیکھیں اسٹیج آرٹسٹ کوئی بھی ہے, کوئی بھی اسٹیج آرٹسٹ پاکستان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اس کا جو آخری ٹائم ہے, خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں, آپ اس کی حالت دیکھیں نا, آپ کو ترس آئے. میں آپ کو کتنے ایسے اسٹیج آرٹسٹ دکھا سکتا ہوں. بالکل, آج کل سارے رول رہے ہیں. اور دین کے راستے میں اگر آپ چل پڑیں گے تو دین آپ کی زندگی میں اتنا آسانیاں پیدا کرے گا. شروعات میں مشکلات ہیں, دیکھیں جب آپ سیدھے راستے پہ جائیں گے مشکلات. جنید جمشید کو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنگنگ چھوڑی ہے, میں دین کی طرف آیا ہوں, میرے گھر کے ایسے حالات ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, اسکول فیس نہیں تھی, بچے وہاں سے اسٹرک آف ہو گئے تھے, اور ایک دفعہ میرا دل کیا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں واپس چلا. لیکن یہاں پہ محک ملک کی بات کریں تو اچھی بات ہے, وہ افطاریاں کرا رہی ہے, اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اس کا جو پیسہ وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح بھی ہے. بہت سے لوگ افطاریاں کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے کرپشن کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, پیسے پکڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں. اللہ کون سی ادا قبول کر لے, لیکن محک ملک کسی سے چھین کے نہیں کھاتی. وہ اپنا ڈانس کرتی ہے, لوگوں سے پیسے لیتی ہے, لیکن یہاں پہ مسجد آئے گی, اللہ کرے اس کو ہدایت ملے اور وہ یہ کام چھوڑ دے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ ایکٹرز ایسے ہیں کہ جو یہ کام چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں اور اچھے مسلمان ہیں. رابی پیرزادہ کی مثال. میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ اس چیز کے اوپر بھی کرٹیسائز کریں گے کہ محک ملک کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے پیسہ. لیکن یار خدا کے لیے اگر وہ کسی کے لیے ایک نوالا بھی کر رہی ہے نا, تو اس کو اپریشیٹ تو کرو. بالکل, جو سوالات اللہ نے پوچھنے ہیں وہ بندے پوچھ رہے ہیں. بالکل, کیا آپ نے روزہ رکھا, نماز پڑھی؟ بالکل, یہ اللہ کے سوالات ہیں. بالکل, اب بندے کے سوالات کیا ہیں کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بالکل, یہ اب بندے کے سوالات ہیں. جو اللہ کے سوالات ہیں وہ بندوں نے پوچھنا شروع کر دیے. محک ملک سٹیج ڈانسر جن کو لوگ انوائٹ کرتے ہیں شادی بیاہ میں, بڑا زبردست وہ ڈانس کرتی ہے, لیکن یہاں پہ کنٹروورسی چل پڑی ہے جب علماء کی طرف سے ان کو مسجد کے اندر بلایا گیا, دین کی تبلیغ کے لیے بلایا گیا. مزید معلومات کے لیے ہیں ہمارے ساتھ شعیب صادق. شعیب صاحب, یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ عثمان صاحب, یہ سارا مسئلہ ہوتا ہے جی گجرانوالہ میں محک ملک کو علماء کرام نے انوائٹ کیا. ٹھیک ہے, تو جیسے ان کو انوائٹ کیا تو انہوں نے مطلب کوئی ایک بیان بھی جو ہے وہ ممبر پہ کھڑے. یہ محک ملک اسٹیج ڈانسر ہیں, لوگ شادی بیاہ پہ بلاتے ہیں, پیسے پھینکتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے عثمان صاحب, یہ کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک ڈانسر جو ہے وہ مسجد میں نہیں جا سکتا یا جا سکتی؟ یہ کس نے کہا ہے؟ کہیں پہ نہیں, آپ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا. لیکن نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, پولیس اس کو انوائٹ کر سکتی ہے اپنے فنکشن کے اوپر, جہاں پر وہ کوئی تقریب ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر انوائٹ کر سکتی ہے پولیس ان کو, تو مسجد میں علماء کرام نہیں بلا سکتے اس کو؟ نہیں, علماء کرام نے اس کو کیوں بلایا, کیا فنکشن کے لیے بلایا؟ دیکھیں, یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, علماء کرام نے اس وجہ سے بلایا کہ وہ یہ پہلی بار تو نہیں گیا نا, پہلے بھی جا چکا ہے, پہلے بھی مساجد میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ اس وجہ سے, دیکھیں علماء کرام ان کے دوست ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بلاتے ہیں مسجد میں. یہ ایک اچھا ایک ظرف والی بات ہے. اسٹیج پہ ایک بندہ ڈانس کر رہا ہے, وہاں پر وہ ٹھیک ہے, وہاں پر بھی لوگ اس کو تنقید کرتے ہیں. اگر وہ مسجد میں آ گیا, دین کے راستے میں آ گیا, تو وہاں پر بھی لوگ اس کو تنقید کرنا چاہنا کر رہے ہیں. نا دین کے لیے بلایا گیا ہے, دین کے لیے بلایا گیا. مجھے یہ لگا کہ کسی فنکشن کے لیے بلایا گیا. نہیں, ان کو ایک دین کے پیغام کے لیے وہاں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں اور آپ آ کے جو ہے وہ لوگ, اب ان کی ویڈیوز وائرل ہوئی آپ کے سامنے, آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, تو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے نا, میں کمنٹ سیکشن میں دیکھ رہا تھا ویڈیوز کے اندر لوگ ان کو گالیاں دے رہے تھے, طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے.
اچھا کہ اسٹیج ڈانسر اور مسجد میں یہ کیسے ہو گیا؟ مسجد میں نہیں جائے گا، علماء سے نہیں بیٹھے گا ان کے ساتھ، تو اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ دیکھیں وہ تبلیغ کے لیے وہاں پر گئی اور وہاں پر جا کر اس نے روزے داروں کو روزہ بے افطار کروایا اور وہ ریگولر کر رہی ہے، مطلب اپنے خرچے پہ کر رہی ہے، اپنے خرچے پہ کر رہی ہے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اس چیز کو بھی لے کے کرٹیسائز کیا گیا کہ مہک ملک نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کے گھر میں گئی ہے، اللہ کی مسجد ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، کوئی بھی جا سکتا ہے، غیر مذہب بھی جا سکتا ہے، وہ تو کب چاہے جس کو چاہے جب چاہے وہ جو دین کے راستے پہ لگا دے۔ جب تک ایسے لوگ ڈانسرز ہو گئے یا برے کام کرنے والے لوگ یا غیر مسلم لوگ جب تک ہمارے علماء کے پاس نہیں جائیں گے، ہماری مسجدوں میں نہیں جائیں گے، تو اللہ وہ کیسے ہمارے علم کو سیکھیں گے اور کیسے ان کو ہدایت ملے گی؟ یہی چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے علماء کرام نے اس جگہ پہ رول ادا کیا ہے، علماء کرام کو میں بڑا زبردست سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ یار یہ کام انہوں نے کر دکھایا۔ بالکل ایسا ہی ہے، ورنہ لوگ ان کو مساجد میں جاتے ہوئے دیکھیں تو ان کو کہیں کہ یہ کدھر جا رہا ہے جی، ویسے لوگ ویسے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ سیدھی سی جو بات، میں آپ کو ایک مزے کا واقعہ بتاتا ہوں۔ جنید جمشید صاحب تھے، وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں ایک دفعہ کیا ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی ملاقات ہوئی تھی انڈین ایکٹریس عامر خان کے ساتھ۔ وہاں پہ بیٹھے ان کی گپ شپ ہوئی۔ مولانا صاحب، پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ مولانا صاحب کو اتنی فلموں کا بھی پتہ ہے کہ جس کا مجھے بھی نہیں پتا، حالانکہ وہ سنگر رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، مولانا صاحب نے اس سے فلموں کی بات کی، اچھا آپ کی وہ فلم تھی بڑی اچھی رہی ہے، اچھا آپ کی فلم بڑی اچھی رہی ہے۔ پھر اس نے مولانا صاحب کو بولا کہ آپ میرے لیے دعا کرو میری فلم اٹھ جائے۔ انہوں نے مولانا صاحب کو بولا کہ آپ میرے لیے دعا کرو میری فلم ہٹ ہو جائے۔ تو مولانا صاحب نے بولا ٹھیک ہے جی میں دعا کرتا ہوں آپ کی فلم ہٹ ہو جائے۔ اس کے بعد جب وہاں چلے گئے عامر خان، تو جنید جمشید صاحب یہ بولتے ہیں کہ میں نے پوچھا مولانا صاحب آپ نے تو اس سے مذہب کی بات ہی کوئی نہیں کی، اسلام کی بات ہی کوئی نہیں کی۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ بات بولی تھی کہ پہلے مذہب اس کے دل میں تو اترنے دو، اگر میں پہلے دن ہی اس سے سخت باتیں کرتا یا مذہب کی باتیں کرتا وہ دوبارہ مجھ سے ملاقات ہی نہیں کرتا۔ تو علماء کرام کا بھی اپنا طریقہ ہوتا ہے، لوگوں کو کیسے سدھارنا ہے، کیسے تبلیغ کرنی ہے، سخت باتیں وہ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ اگر انہوں نے مہک ملک کو وہاں پہ انوائٹ کیا ہے، یا یہ مجھے نہیں پتا کہ خواجہ سرا ہیں یا پھر یہ لڑکی ہیں، جو بھی ہیں، اگر ان کو انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مر جائے، ختم ہو جائے۔ اچھا تو کیا پیچھے اور نہیں ہے ناچنے والے؟ تو کتنے اور لوگ ہیں؟ بالکل، کیا جو ڈانسر ہیں انہوں نے ہر رمضان میں یہ افطاریاں کروائی ہوئی تھیں؟ نہیں، اللہ ان لوگوں کو آگے لے کے آتا ہے جو جن سے وہ کام لینا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، آپ ہمارے دیکھ لیں ہمارے چینل پہ لڑکیاں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، کپڑے ایسے پہنتی ہیں ہم دیکھ نہیں سکتے، رمضان میں سر میں دوپٹہ لے کے رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہوتی ہیں، وہ نظر نہیں آ رہا، وہ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، پاکستان اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ رمضان میں مسلمان ہوتی ہیں، عید والا دن جیسے ہی چاند رات ہوتی ہے کپڑے اتارے ادھر پھینکے، شارٹ قمیضیں پہنی، بس میک اپ کیا اور اس کے بعد شروع ہو گیا جی رنگا رنگ تقریبات عید کی۔ وہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک بندہ جو ہے وہ نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے، جو نشئی ہوتا ہے، تو وہ جیسے نماز پڑھنے جا رہا ہوتا ہے تو دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اوئے تو نماز پڑھنے جا رہا ہے؟ تو کہتا ہے تم ابھی جل رہے ہو، جب تم مجھے جنت میں دیکھو گے نا تو پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، ہمارا کوئی بھی بندہ اگر سیدھے راستے پہ چل رہا ہے نا تو ہم اس کو کہیں گے واہ بڑا حاجی بنا ہوا ہے، ایسا ہی ہے۔ وہ اس کے اوپر ایک ایسا طنز کریں گے، باتوں سے ایک ایسا طنز کریں گے، وہ بیچارہ پھر دوبارہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ چلا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اسٹیج آرٹسٹ کوئی بھی ہے، کوئی بھی اسٹیج آرٹسٹ پاکستان میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کا جو آخری ٹائم ہے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں، آپ اس کی حالت دیکھیں نا آپ کو ترس آئے۔ میں آپ کو کتنے ایسے اسٹیج آرٹسٹ دکھا سکتا ہوں۔ بالکل، آج کل سارے رول رہے ہیں، کسی کو بچے چھوڑ گئے۔ ابھی ریسنٹلی لکی ڈیئر کے واقعہ کو آپ دیکھیں، لکی ڈیئر کے واقعے کو دیکھیں کہ لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ایکٹر ہیں اگر وہ کسی کے ساتھ دنیا میں اچھا کرتے ہیں، کسی کے پاس جاتے ہیں تو لوگ ان کے آخری ٹائم پہ بھی ان کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پیسے کی اکڑ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جوانی میں جب یہ اپنے پیک ٹائم پہ ہوتے ہیں تو اگر یہ بندے کو بندہ سمجھتے ہیں تو پھر لوگ بھی ان کے پاس آخری ٹائم میں آتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا جاؤں، یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ جب اپنے پیک ٹائم پہ ہوتے ہیں، ایک بندے کے پاس 6-6 7-7 ڈرامے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ ان ڈراموں کو کرنے کے لیے اس کے پاس یہ نہیں پتا کہ میرا ہمسایہ کس حال میں ہے، میرا دوست کون سا کس حال میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فون ہی نہیں اٹھاتے، ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ اور اس وجہ سے
ان کا جو آخری ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. بالکل. میری سب لوگوں سے یہ جو سٹیج آرٹسٹ جو اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ میری گزارش ہے کہ آپ جب اپنے پیک ٹائم پہ ہوتے ہیں خدا کے لیے بندے کو بندہ سمجھا کریں. بالکل. اور دین کے راستے میں اگر آپ چل پڑیں گے تو دین آپ کی زندگی میں اتنا آسانیاں پیدا کرے گا. شروعات میں مشکلات ہیں, دیکھیں جب آپ سیدھے راستے پہ جائیں گے مشکلات تو جنید جمشید کو دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے سنگنگ چھوڑی ہے میں دین کی طرف آیا ہوں, میرے گھر کے ایسے حالات ہو گئے, کھانے کو کچھ نہیں تھا, اسکول فیس نہیں تھی, بچے وہاں سے اسٹرک آف ہو گئے تھے, اور ایک دفعہ میرا دل کیا کہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں واپس چلا گیا. جی ہاں, ایون کہ انہوں نے کہا کہ میرے جو فرنیچر جو تھا گھر کا فرنیچر, میں نے دوستوں کو کہا کہ یار میں نے یہ بیچنا ہے, تو کوئی 5,000 کہہ رہا تھا, کوئی 10,000 کہہ رہا تھا, کہتا ہے میرا لاکھوں روپے کا وہ فرنیچر تھا. اب اس لیول تک ہے, مشکلات ہیں, لیکن ایک بات ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اس پہ اگر چلنا شروع ہو گئے تو ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ مہک ملک کی بات کریں تو اچھی بات ہے, وہ افطاریاں کرا رہی ہے, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, اس کا جو پیسہ وہ ٹھیک نہیں ہے جس طرح بھی ہے. بہت سے لوگ افطاریاں کر رہے ہیں, بہت سے لوگ ایسے کرپشن کرتے ہیں, غلط کام کرتے ہیں, پیسے پکڑ کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, حج کرنے جاتے ہیں. اللہ کون سی ادا قبول کر لے, لیکن مہک ملک کسی سے چھین کے نہیں کھاتی, وہ اپنا ڈانس کرتی ہے, لوگوں سے پیسے لیتی ہے, لیکن یہاں پہ مسجد آئے گی, اللہ کرے اس کو ہدایت ملے اور وہ یہ کام چھوڑ دے. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے بہت زیادہ ایکٹرز ایسے ہیں کہ جو یہ کام چھوڑ کے اسلام کی طرف آئے ہیں اور اچھے مسلمان ہیں. رابی پیرزادہ کی مثال آپ کے سامنے, بالکل سامنے. وہ کسی بھوکے سے کسی نے پوچھا نا 2 + 2 کیا ہوتا ہے, اس نے کہا 4 روٹیاں. بھوک جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کا مذہب کیا ہے. یہ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, آپ اگر کسی بھی ہندو کو کھانا کھلا دیں, آپ مسلم ہیں, آپ کسی ہندو کو کھانا کھلا دیں, خدا کی قسم انسانیت ہے, بالکل ایسے اس کی بھوک مر جائے گی. بالکل ایسے آپ, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ اس چیز کے اوپر بھی کرٹیسائز کریں گے کہ مہک ملک کا جو پیسہ ہے وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے پیسہ. لیکن یار خدا کے لیے اگر وہ کسی کے لیے ایک نوالا بھی کر رہی ہے نا تو اس کو اپریشیٹ تو کرو. بالکل ایسے. اگر وہ جیسے ابھی یہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس کے اوپر, اگلے رمضان میں وہ کچھ بھی نہ کرے تو کیا کریں گے. بالکل یہی چیز ہے, ہم بیسیکلی کسی کا اچھا کام دیکھ نہیں سکتے. اگر وہ سٹیج پہ ہے تو پھر بھی ہم اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, مسجد میں ہے تو پھر بھی کرٹیسائز کر رہے ہیں, تماش بینی ہو رہی ہے پھر بھی کرٹیسزم ہے, اس پہ پھینکے تو کیا کریں, مر جائے, بالکل ایسا, قبر میں چلی جائے. بالکل. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف آئے بشمول ہمارے, تو ہمیں مسجدوں میں جانا چاہیے, مسجد آباد کرنی چاہیے. بہت سے لوگ, بلکہ ہر بندہ مسجد میں آ سکتا ہے, چاہے وہ شرابی ہو چاہے وہ زانی ہو. اللہ جب معاف کرنے والا ہے تو ہم انسان ہماری کیا. دیکھیں عثمان صاحب, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو سوالات اللہ نے پوچھنے ہیں وہ بندے پوچھ رہے ہیں. بالکل. کیا آپ نے روزہ رکھا, نماز پڑھی, بالکل, یہ اللہ کے سوالات ہیں. بالکل. اب بندے کے سوالات کیا ہیں کہ آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی ہے, میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. بالکل. یہ اب بندے کے سوالات ہیں. جو اللہ کے سوالات ہیں وہ بندوں نے پوچھنا شروع کر دیے. بالکل. اب مجھے یہ بتائیں, تو پھر جب اللہ کے سوالات بندے پوچھنا شروع کر دیں گے تو پھر ان کو کس نے حق دیا ہے. بالکل یہ بات ہے, کسی کو حق نہیں پہنچتا جی ہم کسی کو کرٹیسائز کریں, کسی پہ بات کریں. اسلام سب کا مذہب ہے, مسجدیں سب کی مسجد ہے, مسجد میں آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت دیا. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی, اور مزید کوئی کوشچن ہو تو آپ وہ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, آپ چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.